تاریخ میں آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سننے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصل کمپیٹیٹر، دشمن یا مد مقابل تھا فرعون تھا، زمانہ اس کا تھا، سننے میں آ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ابتدا فرعون کے گھر میں ہوئی۔ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فرعون جنت بنانا چاہتا تھا، اپنے تئیں کچھ اور بنانا چاہتا تھا، بہت مالدار تھا اور تکبر بھی بہت تھا، لیکن پھر آمنے سامنے آ گئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت فرعون جو ہے اس کی ممی کہیں پڑی ہوئی ہے، ممی سے مراد امی نہیں ہے، سارے اس کی ممی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں، بھائی فرعون کی ماں کو ڈھونڈو۔ مطلب یہ کہتے ہیں لاش کو جو مسالے، مرچی مسالے یہ والے نہیں، جو اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ مسالے لگا کے لاش کو بدبو سے بچا کر اینٹیک چیز کے طور پر عجائب گھر میں رکھا جاتا ہے، اس کو ممی کہتے ہیں۔ میں نے جو مفہوم سمجھا آپ کو بتا دیا آسان الفاظ میں۔ تو اب تک اس کی ممی بھی موجود ہے، چاہے اصل ممی ہو یا نہ ہو، موجود فرعون کی ممی موجود ہے۔ اصل واقعہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت واقعی فرعون کے ہاں ہوئی، اور فرعون واقعی ایک متکبر شخص تھا جو کوئی بات نہیں مانتا تھا، میں ہوں میں ہوں میں ہوں، اور جنت بھی بنانا چاہتا تھا، بنا بھی لی تھی، داخل نہیں ہو سکا۔ کیا ہے مقصد؟ اصل بات کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ اچھا 560 مقام پر تک کم و بیش موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام وقت چونکہ شارٹ ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا تھا۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا وہ خواب یہ دیکھا کہ فرعون تباہ ہو گیا، اس کا محل تباہ ہو گیا، اس کا اقتدار تباہ ہو گیا۔ تو اس کو کاہنوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیرے تخت و تاج کی خاتمے کا باعث بنے گا۔ ہاں اب اس نے پابندی لگا دی، کہا جو لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں مار ڈالو اس کو، ہاں باقاعدہ محکمہ قائم کر دیا۔ لیکن اب ہوا کیا، بنی اسرائیل میں بچے قتل ہونے لگے، ادھر بوڑھے تیزی سے مرنا شروع ہو گئے۔ اچھا تو پھر انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال زندہ چھوڑ دیتے ہیں اور 1 سال مارتے ہیں۔ اچھا اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا، ہارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہو جاتے تو کیا کمال تھا؟ لوگ بولتے جی بچے اس لیے کہ اس سال پیدا ہوئے جس سال فرعون نے زندہ چھوڑا تھا۔ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال قتل کرنے کا تھا۔ ہاں لیکن اللہ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ فرماتا ہم نے اپنی طرف سے ان پر محبت ڈال دی تھی۔ کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا ان پر فرشتہ ہو جاتا تھا۔ ہاں دائی نے دیکھا، دائی قربان ہو گئی کہ جناب کیا بات ہے، یہ بچہ بچنا چاہیے۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی بات آئی، جب فرعون کو بتایا گیا کہ جناب وہ بچہ تو پیدا ہو چکا ہے جس کو تو مارنا چاہتا تھا، فرعون نے راتوں رات تفتیش کروائی، پتہ لگا کہ عمران جو ہے نا، عمران بن یسر، آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے والد، بولے ان کے گھر کی ہم نے تلاشی نہیں لی، باقی ہر بچے کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے، دائی کے کہنے پہ بھروسہ کر لیا ہم نے۔ تو اچانک چھاپا مارا گیا۔ اب یہ وقت تھا قرآن پاک میں ہے کہ حضرت بی بی مریم، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، یہ بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے، صحیح۔ یہ الگ ہے۔ تو بی بی مریم کی گود میں تھے۔ اب جیسے ہی فوجی اندر داخل ہوئے نا فرعون کے، تو تندور جل رہا تھا، تو حضرت بی بی مریم نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے، اٹھا کے تندور میں ڈال دیا اور ڈھکن بند کر دیا۔ اب آگ جل رہی تھی، ہاں انہوں نے تلاش شری پورے گھر میں نہیں ملے، چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو والدہ نے پوچھا کہ آپ بیٹا تمہارا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں تندور میں ڈال دیں کیونکہ وہ تو ہمیں مار ڈالتے۔ اور ماں کا کلیجہ اس وقت، اب سوچئے ذرا، جب تندور کا ڈھکن ہٹایا گیا تو تمام تفاسیر میں، تفسیر خاصر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام انگاروں سے کھیل رہے تھے۔ واہ اب حفاظت کا بچے کا مسئلہ آیا، کہا جی ایک کام کرتے ہیں کہ یہ جناب ایک تخت بناتے ہیں اور ایک صندوق بناتے ہیں اور پانی میں چھوڑ دیا۔ وہ صندوق، اللہ فرماتا ہم نے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا کو وحی کی کہ یہ اس کو بہا کر لے جائے کہاں پر، جہاں پر فرعون رہتا ہے، وہاں پہنچ گیا۔ لیکن اللہ کی حرمنا علیہ المراضع، قرآن فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گیا۔ موسیٰ نے کہا، فرعون نے کہا کہ یہ تو وہی بچہ جو مجھے جس کے لیے میں نے اتنے قتل کروائے۔ تو آپ کی فرعون کی جو ہے زوجہ تھیں وہ صاحب ایمان ہو گئی تھیں، اور اب جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ فرعون کی زوجہ تھی۔ صحیح۔ اور فرعون، انہوں نے کہا نہیں بچہ کسی اور کا ہے، ہم تک آ گیا اور ہم ویسے بے اولاد ہیں تو ہم ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ اب پرورش کا عمل آیا۔ یہاں مفسرین نے بڑا نفیس نقطہ بیان فرماتے ہیں، ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قادر و قیوم ہے، وہ چاہے تو موذی سے بھی آپ کی پرورش کروا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔